امریکہ میں ایک نوجوان تھا، کلمہ گو مسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اس کا یہ محبت کا تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے تجویز پیش کر دی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا ہماری یہ شرط ہے کہ پہلا ہم عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا پڑے گا۔ دوسرا، والدین سے قطعی تعلق کرنا پڑے گا۔ تیسرا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے۔ چوتھا، جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بالکل نہیں ملا کریں گے۔ اگر آپ یہ تمام شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب بحال تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ ماں باپ سے قطعی تعلق کی، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، جس کمیونٹی میں رہتا تھا وہاں آتا جاتا تھا وہاں سے بھی رشتہ ختم، حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گیا اور عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے کترایا کرتا تھا۔ کہیں پبلک میں مل جاتا تو وہ دور سے کرنے کترا جاتا تھا۔ لوگ بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا مرطوب ہو گیا، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی اور کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسی حال میں اس کو 1 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 4 سال یوں ہی گزر گئے۔ اس کے دوست احباب اس سے مایوس ہو گئے، حتیٰ کہ یہ ان کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا اور بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ اچانک ایک دن امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ یہ نوجوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کیا اور مسجد میں صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز تھی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، پھر اس سے سلام کیا، اس کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے محبت پیار سے بیٹھا کر ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں ایک جگہ پر اللہ کا قرآن پڑا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا میری نظر اس قرآن پر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ تو ظاہر میں جو بنا پھرتا ہے پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے، اور ایمان میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا میں نے جس کا کلمہ پڑھا میں اس سے محبت کرتا ضرور ہوں، اس لیے اس کی نشانی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تو مجھے وہ کتاب نظر نہ آئی۔ میں نے وائف سے پوچھا کہ ایک کتاب یہاں پڑی تھی وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی تو جو غیر ضروری چیزیں تھی جو استعمال نہیں ہوتی تھی اور ان سب کو میں نے ٹریس کر دیا، یعنی ان کو الگ کر کے ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس نے پوچھا کیا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ نوجوان وہیں سے واپس گیا اور جا کر ٹریس کیبن میں سے وہ کتاب اٹھا آیا۔ لڑکی نے دیکھا یہ بڑی شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہے تو اس کتاب کے بارے میں وہ بھی محسوس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکی نے کتاب کو دیکھا کہ عربی ہے تو اس نے سوچا کہ اس کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا پھر یہ کتاب رہے گی، تمہیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے اپنے دل میں سوچا تو دل نے آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن گیا۔ تو اتنا غافل مسلمان ہو کر بھی دل میں اللہ رب العزت کی محبت کبھی موجود ہوتا ہے، لہٰذا
لہٰذا ہمیں کسی کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھ کر حقیر نہ سمجھنا چاہیے. کیا خبر اس کے دل میں محبت الہی کی جو بیج اور چنگاریں چھپی ہوئی ہے اسے یکلقت کہاں سے کہاں تک پہنچا دے. ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. ہم اسی طرح کے دل دہلا دینے والے ویڈیوز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.